السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ آج 9 محرم ہے اور کوئی نئی بات کرنے کی اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس دن کی کیا حیثیت ہے عالم اسلام کی تاریخ میں آج اور کل۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے دکھ کی بات ہے، لیکن اس کا ایک اور اینگل بھی ہے۔ اس نے جو جلا بخشی، جو ایک سیکنڈ لائف دیا اسلام کو، وہ بھی ہم سب کے سامنے۔ لیکن 2-3 سوال ہیں جو ہمیشہ سے اٹھتے ہیں دماغ میں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب محرم ہو، 9ویں ہو یا 10ویں ہو، تو تمام مسلم دنیا کو اکٹھا ہونا چاہیے، مگر ہم دیکھتے ہی ہیں کہ ایک ٹینشنز ہوتی ہیں۔ پاکستان بھی ان سے فارغ نہیں ہے، پاکستان میں بھی ہیں کہ جی کوئی کلیش نہ ہو جائے۔ میرے سامنے لسٹ پڑی ہے اس وقت، اسلام آباد کی لسٹ ہے، کراچی کی لسٹ ہے۔ کراچی میں کوئی 105 علماء ہیں، شیعہ سنی تمام مسالے کے مختلف لوگ، جن کو ہیٹ سپیچ اور یہ پھیلانے میں، سیکٹیرینزم کے پھیلانے کے اوپر ان کو بین کر دیا گیا 2 ماہ کے لیے۔ اسلام آباد کی میرے سامنے لسٹ پڑی ہے، اس میں دیوبندی علماء بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں۔ یہ بھی جو سے لوگ ہیں 2-2 ماہ کے لیے بند کیے گئے ہیں۔ اسی طرح دوسرے شہروں کی میرے پاس لسٹ پڑی ہوئی ہیں، اور یہ نام اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ میں جان کے اسے ٹیلی ویژن پہ نہیں لے رہا کہ اس کا ایک اور کانوٹیشن بن جاتی ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہمارا خیال تھا جب دین میں جتنا لوگ قریب آتے ہیں اتنے نرم ہوتے ہیں، اتنی زیادہ ان میں پیار محبت ہوتا ہے۔ یہاں وہ ایک الٹا چیز دیکھ رہے ہیں، اتنی سختی آ رہی ہے رویوں میں، اتنا ایک عدم برداشت ہو رہی ہے، اور وہ پھر ہماری لائف کے مختلف حصوں میں جا رہی ہے۔ اس سبجیکٹ میں میں بات کروں گا۔ پھر یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک آماجگاہ بن گیا ایک پراکسی وار کا، کہ اگر ہمارے ہاں سب کچھ ٹھیک تھا، 70s کے بعد حالات بدلے، کچھ ضیاء اللہ کی باتیں تھیں، کچھ دوسرے لوگوں کی باتیں کی، بہرحال یہ کہا جائے شروع ہو گیا کہ ایران اور سعودی عربیہ کی پراکسی بیٹل پاکستان میں ہوتی ہے، افغانستان میں ہوتی ہے۔ واقعی ہوتی ہے، اور اگر یہ کچھ حقیقت بھی ہے تو آئندہ کس طرح اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ یہ 3-4 سوال ہیں، اور بھی 2-3 سوال ہیں، لیکن میں اس سے آگے چلوں گا، اپنے پینلسٹ سے ہی پوچھوں گا۔ اور ایک چیز اور، ہمیں ایک عادت سی پڑ گئی ہے اس کو ایک ایونٹ کی طرح دیکھنے کی، یہ شہادت کو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو۔ میسج جو یہ جانا چاہیے تھا کہ کس طرح ایک شخص ایک اپریشن کے خلاف، جبر کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ کس طرح اتنا بڑا انسانیت کا میسج صرف مسالک کے مسائل میں کیوں دب کے رہ گیا ہے؟ یہ اتنا بڑا میسج مین سٹریم کیوں نہیں ہم کر پائے آج تک، ہمارے ملک میں بھی، دنیا میں بھی؟ یہ 2-3 سوال ہیں۔ میرے ساتھ بڑے 3 جید علماء ہیں جو انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں گے۔ حافظ محمد طاہر اشرفی صاحب، چیئرمین علماء کونسل پاکستان۔ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے علامہ امین شہیدی صاحب نے، یہ امت الواحدہ پاکستان کو ہیڈ کرتے ہیں، اہل تشیع کے بہت بڑے یہ لیڈر ہیں، رہنما ہیں، مذہبی رہنما ہیں۔ علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، یہ ناظم اعلیٰ ہیں دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور کے۔ میں ذرا طاہر اشرفی صاحب آپ سے شروع کر لیتا ہوں، باقی علماء کی اجازت سے۔ یہ بتائیں یہ ٹینشنز کیوں ہو جاتی ہیں ہر دفعہ؟ اور یہ جو 2015 میں ہمارا سپیچ بل آئے اینٹی ہیٹ سپیچ وغیرہ کا، بڑے اس میں کہا گیا کہ لوگ یہ سزائیں ہوں گی، سب کچھ، ہم نے آن گراؤنڈ اس کو نہیں دیکھا فرق پڑتا ہوا۔ کیوں یہ ٹینشنز ہوتی ہیں؟ یہ 70 کی دہائی سے پہلے نہیں ہوتی تھی، اس کے بعد یہ سارا کام شروع ہو گیا۔ تو رویے اتنے، خاص طور پہ آپ لوگ تینوں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں علماء کے رویوں میں بہت شدت نظر آتی ہے، اور ایسے لگتا ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں مائی وے اور دا ہائی وے، یا میری بات مانو یا ہم دوسری بات۔ یہ اتنی عدم برداشت کیوں ہے، وہ بھی مذہبی رہنماؤں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزارش یہ ہے کہ محمد مالک صاحب کہ جہاں علم ہوگا وہاں پر تو اختلاف ہوگا، لیکن وہاں مجادلہ مقاتلہ نہیں ہوگا، وہاں لڑائی نہیں ہوگی، وہاں قتل و قتال نہیں ہوگی۔ اور جہاں علم کے نام لے کے جہالت ہوگی، وہاں زبان بھی جو ہے اور وہاں پر ہاتھ بھی جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہوں گے۔ آج اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم سب لوگوں نے ہمیشہ قتل و قتال کے اوپر، میں آپ کو 20 مثالیں دیتا ہوں کہ علماء کھڑے ہوئے اس کے خلاف، خواہ وہ ملی یکجہتی کونسل جو مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ احمد نورانی اور علامہ ساجد علی نقوی اور پروفیسر ساجد میر، ان حضرات نے مل کر بنائی، میں بھی اس کا بانی ممبر تھا۔
یا اس کے بعد ابھی پیغام پاکستان ہے، متحدہ علماء بورڈ کا ضابطہ اخلاق ہے. ایک تو ہے علماء کا وہ طبقہ جو علم سے وابستہ ہے یا جو علمی، اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو جہالت سے وابستہ ہے اور داڑھی اور پگڑی کو شعار اختیار کر کے وہ لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے. اب اس طبقے کے خلاف ایکشن لینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کی کوشش بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ 90% ملک میں عمل بھی ہوتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ایک واقعہ ہو جائے تو وہ 99.9% جو کوششیں ہوتی ہیں ان کو سبوتاژ کر جاتا ہے. لگتا یہ ہے کہ جیسے وہ ایک واقعہ ہی سارے حالات کے اوپر منطبق ہو گیا ہے. تو یہ فرق کرنا، اور یہ حقیقت بات ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے شہروں میں حکومت نے لوگوں کو بین کیا ہوا ہے کہ یہ خطیب تقریر نہیں کر سکتا، یہ واعظ تقریر نہیں کر سکتا، لیکن وہ وہاں کر رہا ہے. قانون وہاں کچھ نہیں کر پاتا. اور اگر بات کی جائے قانون کی، پھر وہ کہتے ہیں جی ہم بے بس ہیں، اس وقت عوام آ جائے گی، یہ ہو جائے گا. تو قانون کی بالادستی اور اصل اور نقل کی لیکن علامہ صاحب اس میں مجھے ایک بات بتائیے. ہم دیکھتے ہیں جہاں قانون حرکت میں بھی آتا ہے تو اسی مسلک کے جو سے بقول آپ کے پڑھے لکھے اور عالم لوگ ہیں وہ بھی یا خاموش ہو جاتے ہیں یا ایکچولی ڈیفینڈ کرتے ہیں، بیکاز ایک سوچ نظر آتی ہے ہمیں کہ اگر ہم نے ایک مولوی کو پکڑنے دیا، چاہے وہ عالم ہے یا نہیں ہے، وہ جہالت کی بات کرت، تو یہ کل کو ہماری طاقت کے اوپر یا ہمارے اوپر ہاتھ پڑ جائے گا یا ہمیں فرق پڑے گا. ہم نے ان کی مذمت ہوتی نہیں دیکھی، ہم نے کسی مسلک میں سے کسی آدمی کو نکالتے نہیں دیکھا آج تک جو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ بھی پھر آپ لوگوں کے تھے وہ ہراول، وہ آپ کے جس کو کہتے ہیں فٹ سولجرز ہیں، آپ بھی ان کو کچھ نہیں کہتے، تو پھر کس طرح ہوگا؟ نہیں، میرا خیال ہے آپ خود بھی بہت سی چیزوں کے گواہ ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. ایک بات ضرور ہے کہ اس بڑی تعداد میں اس چیز کی مذمت نہیں ہوتی جس کی ہونی چاہیے، اور اس کا ایک بنیادی سبب حکومتی رویہ بھی ہے، کیونکہ خوف یہ رہتا ہے کہ یہی جو انتہا پسندی کی گفتگو کرنے والا ہے، یہی جو بدتمیزی کرنے والا ہے، یہی جو بد تہذیبی کرنے والا ہے، یہی جو شاعر اسلام کا اور دوسرے مکاتب فکر کا مذاق اڑانے والا ہے، کل ریاست کے ذمہ دار اور حکومت کے ذمہ دار اس کے ساتھ تو نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ نہیں نظر آئیں گے جو امن کی بات کرنے والا ہو. اور یہ تجربہ ہے ہمارا پچھلے 40 سال میں کہ جو جتنا انتشار پھیلانے والا ہو اس کو ریاست اتنا زیادہ قریب کرتی ہے، حکومت قریب کرتی ہے، اور جتنی امن کی بات کرنے والا ہو اس غریب کو تو بعد میں یہ ریاست ہے، یہ ریاست ہے علامہ صاحب، یہ زیادہ ریاست ہے یا جس کو ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں، ریاست کے اندر ریاست؟ دیکھیں بات یہ ہے سر کہ ریاست سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جب میں یہاں صوبہ پنجاب میں ایڈوائزر تھا سن 2006 اور سن 2007 کا محرم، ایک واقعہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی کی اس بنیاد پہ تکفیر یا تبرہ کی بنیاد پہ پرچہ ہوا ہو. ہم نے پنجاب میں، مجھے فخر ہے کہ یہ جو کافر کافر کا نعرہ تھا یہ بھی ہم نے بند کروایا تھا، اور جو اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین خلفاء راشدین امہات المومنین کی توہین، تنقیص اور تکفیر ہوتی تھی وہ بھی بند ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت ریاست نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ نہیں کرنے دینا، تو وہ بند ہو گیا. وہ جتنے بھی طاقتور لوگ تھے، جب یہ طے ہو گیا کہ ان طاقتور لوگوں کو روکنا ہے تو ریاست سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں علامہ شہیدی صاحب کو بھی لے لوں اس پہ. علامہ صاحب یہ بتائیں، آپ نے ساری بات سنی، میرا سوال آپ سے بھی وہی ہے، اتنا زیادہ تناؤ کیوں ہے اور اتنا سختیاں رویوں میں کیوں ہو گئی ہیں؟ کیا یہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم میں سے آدھے لوگ سعودی عربیہ کی طرف دیکھتے ہیں ہدایت کے لیے مذہبی معاملات میں، اور ایک بہت بڑی تعداد شاید ایران کی طرف دیکھتی ہے؟ تو ہم کیا ایرانی اور سعودی کیمپس میں بٹ گئے ہیں کہ ہم ایز اے پاکستانی بھی سوچ سکتے ہیں ابھی اپنے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب، آپ کا سوال تو مبنی بر حقیقت ہے، لیکن اس کے جواب سے آپ خود بھی میرا خیال ہے دوسروں کی نسبت زیادہ آشنا ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ باہر کے ممالک ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں، چونکہ اگر باہر کے ممالک ہمارے گھر میں کچھ کر رہے ہیں، چاہے شیعہ کے روپ میں چاہے سنی کے روپ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گھر کی ایڈمنسٹریشن اتنی نااہل ہے کہ دوسروں کو ہم نے اپنے گھر میں آنے کی
اور خراب کاری کرنے کی، خرابیاں پیدا کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہ سعودیوں کا مسئلہ کہلانا چاہیے اور نہ ہی ایرانیوں کا، یہ مسئلہ ہے مولوی کے پیٹ کا۔ اگر مولوی کے پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے تو باقی سارے مسائل حل ہیں، اور اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہے تو باقی سارے مسائل بھی حل نہیں ہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے اور انتہائی اہم نقطہ ہے۔ اور دوسری طرف جو نقطہ انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اختلافی ایسا موضوع گرم رہے تاکہ وہ اس سے بوقت ضرورت بھرپور استفادہ کر سکیں اور اپنے اہداف تک وہ پہنچ سکیں۔ اس طرح کی آپ کو میں بیسیوں نہیں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پر اختلاف نہیں تھا، پیدا کیا گیا، اور اگر تھا تو اس کو بڑھاوا دیا گیا، اور اگر ابتدا میں صرف گالم گلوچ یا گفتگو کی حد تک تھی تو اس کو جو ہے ہاتھا پائی، پتھراؤ اور پھر فائرنگ تک لے جایا گیا، اور اگر کہیں پر صرف فائرنگ تک مسئلہ تھا تو اس کو لے جا کے خودکش اور ٹارگٹ کلنگ تک لے جایا گیا۔ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومتوں کی ہر دور میں ضرورتیں رہی ہیں۔ یہ یاد رکھیے، ابھی اشرفی صاحب نے ایک جملہ کہا اور درست کہا کہ اگر حکومت چاہے تو کچھ نہیں ہوتا اور حکومت نہ چاہے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ میں اس جملے کو سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ریاست جب یہ کمٹمنٹ کرتی ہے کہ ہم نے کسی کو گڑبڑ نہیں کرنے دینا تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آئے، چاہے وہ عزاداری کی شکل میں ہو، محرم کی شکل میں ہو، ربیع الاول کی شکل میں ہو، تبلیغی جماعت کی شکل میں ہو، یا کسی اور چلے اور سہ ماہی کی شکل میں ہو، کوئی گڑبڑ کر سکتے۔ لیکن علامہ صاحب ہم نے ایک چیز بھی دیکھی ہے، دیکھیے پاکستان بیسکلی ہماری میجورٹی آف دا پاپولیشن جو ہے وہ مذہبی رجحان رکھنے والی ہے۔ ہمارے ہاں مذہب، اگر کوئی نمازیں نہیں بھی پڑھتا تو نماز پڑھنے والے کی عزت کرتا ہے، اگر کوئی اتنا باقاعدگی سے مسجد میں نہیں جاتا تو امام مسجد کی بات ضرور سنتا ہے، اور ایک انفلوئنس بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ شہروں سے باہر اگر آپ باہر نکل جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے، چھوٹا سا مسئلہ بھی ہو، قانونی مسئلہ ہو، کوئی سماجی مسئلہ ہو، تو ایک دم ہمارے مذہبی رہنما تمام اسلام کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور ہر چیز کو ایک ایسے رنگ میں رنگ دیتے ہیں کہ اگر آدمی، میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، کچھ دن پہلے میں نے ایک پروگرام کیا، میں ایجوکیشن پہ پروگرام کر رہا تھا، نیشنل کیریکولم کے اوپر بات کر رہا تھا، اور میں بات کر رہا تھا کس طرح کچھ اعتراض تھے نظام کے اوپر، تعلیمی نظام کے اوپر۔ ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا میں اتنی کیمپین چلا دی گئی کہ جیسے کوئی اسلام یا مذہب کے خلاف ہے۔ ہمارے ملک میں یہ بھی بڑا آسان بن گیا کہ کسی کو ایک دم کہہ دیں کہ آپ مذہب کے خلاف ہیں اور وہ بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے، بحث ہو نہیں سکتی۔ ایسے موقع پر علماء کی خاموشی بڑی دکھتی ہے ہمیں، جب گورنمنٹ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، گورنمنٹ بیک فٹ پہ علماء ہی ڈال دیتے ہیں اپنی خاموشی سے زیادہ تر، اور یا بول کے، دونوں طریقے سے۔ اس کا مجھے حل بتائیں، ریاست پہ سارا ڈالنا۔ ہاں، میرا خیال ہے اس موضوع کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ ایجوکیشن اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے، فرقہ وارانہ فضا پیدا کرنا یا اس کو روکنا ایک مستقل موضوع ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن کو بوقت ضرورت اپنے مفاد کے لیے ہر ایک استعمال کرتا ہے۔ اگر فرقہ واریت روکنا اور مذہبی رجحانات کے غلط استعمال کو روکنا ہی مقصود ہو تو یقین جانیے 1 مہینے کے اندر پورے پاکستان میں ایسے تمام رجحانات کا خاتمہ کرنا ممکن ہے۔ اگر آپ پہچاننا چاہیں کہ کون فرقہ وارانہ جذبات کو آگ لگاتا ہے اور معاشرے کو بھڑکاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جائیے یوٹیوب میں دیکھیے، آپ جائیے فیس بک کے اکاؤنٹس میں دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا، ایسے لوگوں کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ ابھی حال ہی میں 2 واقعات ہوئے، ان 2 واقعات میں ایک شخص نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں گستاخی کی اور دوسرے شخص نے حضرت ابوبکر کی شان میں۔ اب دونوں کو جب پکڑا گیا تو مجھے یہ بتائیں کس نے ان کے مقابلے میں مزاحمت کی؟ کسی نے بھی نہیں۔ کس نے ان لوگوں کا ساتھ دیا جنہوں نے اس طرح کی گستاخیاں کی تھی؟ کسی نے بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مسائل اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ان کے حوالے سے وہ جو فرقہ پرست عناصر ہیں
وہ بھی سامنے آتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ کہیں اس سے آگ میرے گھر تک نہ پہنچے۔ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، آپ نے باتیں سنی دونوں علماء کی، مجھے تو یہ تھوڑا سا اوور سمپلیفائڈ ایک جواب لگتا ہے کہ ہم ریاست پہ ساری چیز ڈال دیں، اور جس طرح ریاست کی کمزوری ہے یا ریاست کے کچھ لوگ شرارت میں بھی اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں اور جان کی چیزیں کریٹ کرتے ہیں، علماء کی ذمہ داری کیا ختم ہو گئی ہے؟ اگر آپ ہی دین کو انٹرپریٹ کر کے اور دین کے اگر آپ رہنما ہیں اور سب کچھ بتا رہے ہیں، اور اینڈ میں جب اس کو کوئی مس یوز کر رہا ہے یا ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اس وقت ساری چیز کیا ریاست پہ ڈالنا جائز ہے؟ یا مجھ سے پوچھتے ہیں؟ جی نعیمی صاحب، آپ سے بڑا اہم سوال۔ جی شکریہ مالک صاحب، بڑا اہم سوال ہے کہ ریاست کی ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے اور علماء کی ذمہ داری کہاں پر ختم ہوتی ہے۔ دیکھیے، امن کی تعلیم دینا، سلامتی کے بارے میں آگاہی دینا، نظریات کے بارے میں اپنے فالوورز کو بتانا اور ان نظریات کے اوپر کھڑا ہونا اور کہاں پہ جا کے ان نظریات کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، یہ تمام کی تمام ذمہ داری علماء کرام کی بنتی ہے۔ علماء کرام کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ ان تمام قاعدے، ضابطے، رولز، ریگولیشن کی پابندی کروائیں اپنے فالوور سے جو ریاست کی طرف سے ان کے مذہبی پروگرامز کے لیے متعین کیے گئے ہیں۔ ہم بہت واضح ہو کے یہ بات کرتے ہیں کہ جب بھی معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، جب بھی معاشرے میں رفٹ پیدا ہوتی ہے اور دو مذہبی مسلک اور گروہ آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بنیادی بات آتی ہے کہ اس قاعدے، ضابطے اور ضابطۂ اخلاق کی عدم پیروی کی گئی ہے اور اسے وائیولیٹ کیا گیا ہے جو اس پروگرام، اسپیسیفکلی اس خاص پروگرام کے لیے متعین کیے گئے۔ اور جب بھی وہ اپنے متعین کردہ حدود سے باہر نکلتا ہے، وہاں پہ آ کے انتشار پیدا ہو جاتا ہے، جو یقیناً میں سمجھتا ہوں معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اور یہ انتشار بھی علماء کرام اگر چاہیں تو قابو پا سکتے ہیں۔ ایک طرف ایک مسلک کا عالم ہے، دوسری طرف دوسرے مسلک کا عالم ہے۔ ایک مسلک کا عالم اگر اپنے فالوورز کو روک دے، موب کو پڑھنے نہ دے، لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھے، مسئلہ تو یہاں پہ یہ بھی اچھا، مجھے یہاں پہ ایک جواب دیں، مجھے ایک چیز بتائیے۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ اسلامی ممالک میں حل یہ نکالا گیا کہ جتنی مساجد ہیں وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ پاکستان میں مختلف ہے، مختلف فقہ کی اپنی مساجد ہیں، اور جب کوئی بات ہوتی اس طرح کی تو ہمیں علماء کہہ دیتے ہیں جی وہ تو جی چھوٹے سے قصبے میں ایک مولوی تھا، اس نے یہ بات کر دی، چاہے اس کے بات کے بعد 50 لوگ وہاں قتل ہو گئے ہو، جھگڑا ہو گیا ہو، اس تک بری ذمہ سارے ہو جاتے ہیں۔ کیا تمام مساجد گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے، یا جتنے مسلک ہیں وہ اپنی مساجد اپنے اپنے قابو میں رکھیں ایک نظام کے تحت، اور ایک ہی خطبہ اور ایک ہی درس جو سا ہے وہ ایک سینٹرل جگہ سے نکلے اور تمام لوگ پابند ہوں وہی بات کرنے کے، تاکہ کوئی میری طرح کا نااہل قسم کا آدمی اپنی مرضی سے نہ کوئی فتویٰ دے رہا ہو، بلکہ ہر جو فتویٰ ہے، ہر جو ایک منبر رسول سے بیان دیتے ہیں، وہ نصیحت کرتے ہیں، وہ سلجھی ہوئی، سمجھی ہوئی اور نپی تلی بات ہے۔ کیا مساجد اس طریقے سے چلنی چاہیے، یا مساجد جو سی ہیں وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے؟ کیونکہ اگر حکومت پہ ملبہ ڈالنا ہے ہم نے ریاست پہ، تو پھر مسجد جو سی پھر وہ بھی شاید ریاست کے پاس ہونی چاہیے۔ مالی صاحب، آپ نے پچھلے ہی سوال سے ایک نیا سوال نکال لیا، حالانکہ ابھی پچھلے سوال کا کافی جواب باقی تھا، لیکن اس کو بھی میں وہیں پہ بریک کر دیتا ہوں، آپ کے نئے سوال کی طرف میں آ جاتا ہوں۔ میں اس بات کے اوپر کنوینس ہوں کہ مسجد باقاعدہ طور پر ان قاعدے ضابطے کے تحت بنائی جانی چاہیے جو کہ ریاست کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ریاست ہمارے ہاں اگر ہم دیکھتے ہیں، پنجاب میں 52,000 مساجد ہیں، جن میں سے کم و بیش 550 مساجد محکمہ اوقاف کے براہ راست کنٹرول میں ہیں، جہاں پہ محکمہ اوقاف کے متعین شدہ امام اور خطیب نماز جمعہ اور دیگر نمازوں کی اور جمعے کے خطبے کی فرائض سر انجام دیتے ہیں، جبکہ باقی 51,450 مساجد
پرائیویٹ کیپیسٹی کے اندر چل رہی ہیں اور ان کے حوالے سے ہمارا قانون بھی خاموش نظر آتا ہے۔ میں یہاں پہ اس بات پہ بھی کنونس ہوں، باقاعدہ طور پہ مساجد کی ریگولیشن کے لیے ایک ایسا قانون بننا چاہیے جو مساجد کی تعمیر، مساجد کے چلنے کے حوالے سے معاملات کو ڈیل کرتا ہو، اور اس میں منیمم کوالیفیکیشن متعین کی جائے اس آدمی کے لیے جو مؤذن کے طور پہ، جو امام کے طور پہ اور خطیب کے طور پہ کسی بھی مسجد کے اندر متعین کیا جانا ہو، بھلے سے وہ پبلک کیپیسٹی کے اندر مسجد کام کر رہی ہے یا پرائیویٹ کیپیسٹی میں کام کر رہی ہے، اور جو اس کی کمیٹی ہے وہ بھی صاحب افکار افراد پہ مشتمل ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کمیٹی میں ایسے افراد شامل ہیں جو خود مذہبی شدت پسندی کے حامل ہوتے ہیں، اور بسا اوقات اس کمیٹی کے کہنے کی بنیاد پر وہ امام اور خطیب مجبور لیکن ہو آپ کے جاتا خیال میں ہے کیا ایسی بات مساجد کہنے کے پرائیویٹ اوپر ہونی جس چاہیے کی یا وجہ سے معاشرے میں مساجد انتشار؟ ریاست کے کنٹرول میں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں تاریخ کے ابتدائی دور میں مساجد سرکاری کیپیسٹی میں کام کرتے ہوئی نظر آتی ہیں، اور سرکار یا ریاست کی طرف سے متعین کیا جاتا ہے امام اور خطیب کو مسجد کے اندر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ لیکن کیا سوال رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے بھی اور تمام ناظرین کے سامنے بھی کہ کیا ہماری ریاست کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ صرف صوبہ پنجاب میں موجود 52,000 مساجد کے جملہ اخراجات بشمول ان میں متعین عملے کے تنخواہوں کے وہ اس بوجھ کو اٹھا لے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری ریاست اور خاص طور پہ پنجاب یا دیگر صوبوں کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو اختیار کر سکے۔ علامہ اشرف صاحب، یہی سوال قانون کی ضرورت ہے۔ علامہ آپ کا پوائنٹ آ گیا نعیمی صاحب، بڑا مستند بات ہے۔ علامہ اشرف صاحب، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر یہی سوال میں نے شہیدی صاحب سے ہی پوچھنا ہے، کیا مساجد، کیونکہ ہم جتنی ہیٹ سپیچز دیکھتے ہیں یوٹیوب وغیرہ تو بڑا تھوڑا سا ہے، زیادہ تو ہر محلے میں مسجد ہے۔ پہلی بات تو یہ، کیا بہت زیادہ مساجد اس لیے بن گئی ہیں کیونکہ ہر کسی نے اس کو ایک پاور ٹول بنا لیا، اس طرح خاص طور پہ ان لوگوں نے جو شر اور فتنہ پھیلاتے ہیں؟ کیا مسجدیں کس طرح ہم ان کو سنبھال سکتے ہیں؟ کیا سرکاری کنٹرول میں ہونی چاہیے؟ اور اگر پرائیویٹلی بھی ساتھ ہیں تو اس کا کیا پیمانہ ہے؟ کس طرح؟ اب تو آپ کے گھر کے سامنے گرین بیلٹ ہے، اس پر بھی مسجد بنتی ہے، کوئی اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا کیونکہ اگر جی آپ خدا کا گھر ہے، خبردار کسی نے ناجائز تجاوزات ساری مسجد سے شروع کرتے ہیں لوگ، پھر دکانیں بناتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ کس طرح مذہب کو روکے بغیر ہم اس پر ایکسپلوٹیشن کو کیسے روک سکتے ہیں؟ مسجد کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے؟ دیکھیے، مسجد کو ریگولیٹ کرنے کا نظام موجود ہے۔ ڈی سی کے آفس میں بیٹھی کمیٹی جو ہے اور عملہ جو ہے وہ دیکھ کے مسجد کا این او سی جاری کرتا ہے۔ اب اگر وہی بات پھر آ جائے گی، پھر آپ کہیں گے کہ جی ریاست کی طرف، بات یہ ہے کہ آپ جب مسجد کا این او سی دینے لگے ہیں یا کہیں پہ کوئی نئی مسجد بننے لگی ہے تو اس کے لیے جو قوانین موجود ہیں ان پہ عمل درآمد کس نے کروانا ہے؟ وہ میں نے اور آپ نے نہیں کروانا۔ اور سرکار کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں جب ہم مسجد کا این او سی لیتے ہیں تو اس کے اندر جو شرائط ہیں، اگر کسی جگہ پہ وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی اور کہیں پر کوئی فتنہ بازی ہو رہی ہے اور فتنہ پرور کوئی ہے، تو ہم تو کئی 100 بار کہہ چکے ہیں کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر کسی مسجد، کسی مدرسہ سے تخریب کاری، دہشت گردی، انتہا پسندی پھیلائی جاتی ہے تو ریاست آگے لگے، ہم تعاون کریں گے، اس کو بند کر دیجئے۔ لیکن اگر حکومت یا مقامی انتظامیہ جو ہے وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین پہ عمل نہ کرے، میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں، لکھ کے دے سکتا ہوں، اور یہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب بھی اس کی تائید کریں گے اور علامہ امین شہیدی صاحب بھی، کہ اگر مقامی انتظامیہ آپ کا ڈی سی اور اے سی اور ایس پی اور اے ایس پی یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنے علاقے کی کسی مسجد کے اندر کوئی ایسی تخریب نہیں ہونے دینی، کوئی انتہا پسندی کی بات نہیں ہونے دینی، کوئی فتنہ پروری کی بات نہیں ہونے دینی، تو نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی مولوی صاحب جو ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں۔ بالکل نہیں۔ اگر آپ کا ایس ایچ او ایمانداری رانہ انداز سے ان مسجدوں کو جو ہے اور اسپیشل برانچ ہے، سی ٹی ڈی ہے اور محکمے ہیں،
آپ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ساری ذمہ داری مولوی پہ، اب مولوی کے روپ میں وہ بھی ہیں جن کو قلو اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، تو اس کا ذمہ دار تو مولوی نہیں ہے، وہ لیتا ہے 2 مرلے جگہ لیتا ہے، 8 مرلے پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ کیا آپ یا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ماشاءاللہ پاکستان کے بڑے طاقتور اور جاندار صحافی ہیں، آپ اسلام آباد کے یا لاہور کی کسی سڑک کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں کسی گرین بیلٹ کے اوپر؟ تو کوئی آگے کس طرح قبضہ کر سکتا ہے اگر ریاست نہ چاہے؟ تو گزارش وہیں آ جاتی ہے بھائی، مولوی صاحبان جو ہے اگر لڑا رہے ہوتے تو یہ لڑائی گلی گلی ہوتی، یہاں قتل و قتال ہوتی، ہر محلے کے اندر 5 مسجدیں ہیں، لیکن وہاں تو کوئی قتل و قتال نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، چند فتنہ پرور لوگ ہیں جن کا روزگار ایک بات تو بتائیں، ایک بات بتائیں، میں پھر شہیدی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ جب بات ہم یہ کرتے ہیں ہر محلے پہ 5 مجلسیں ہیں، پہلے نعیمی صاحب نے کہا کہ دیکھیں اتنا خرچہ جون سا ہے یہ تو ریاست کیسے اٹھائے گی، بالکل صحیح باتیں ہیں۔ ہمیں آج تک خرچوں کا نہیں پتہ لگا مذہبی جماعتوں کے بھی، جب سنتے ہیں تو کوئی کام سامنے نہیں ہوتا، جب بڑے بڑے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ 8-8 کروڑ کی وہ جو کروزر ہے اس کے اندر V8 کے اندر ہوتے ہیں، قافلہ 5-5 10-10 گاڑیوں کا ہوتا ہے، بہت زبردست لائف سٹائل ہوتا ہے، انکم ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی شاید کوئی ایرانی فنڈ ہے، کوئی سعودی فنڈ ہے، کوئی بحرینی فنڈ ہے یا UAE کا فنڈ ہے، تو لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ عام آدمی سے ایک ایک پیسے کا حساب لیا جاتا ہے، لیکن مذہب کے نام پہ جماعتیں ہیں یا مذہب کے نام پہ جتنے ادارے ہیں، ان سے ہمت بھی نہیں پڑتی کسی کی اور وہ خود بھی نہیں بتاتے۔ تو یہ بھی تو کچھ سوالات ہیں جن کے جواب آنے چاہیے۔ محمد مالک صاحب میں کسی اور کی بات نہیں شہری صاحب میں ابھی آ رہا ہوں آپ کے پاس، آغاز کرتا ہوں، جی میں اپنے سے آغاز کرتا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا۔ جو ملک کا ادارہ چاہے بسم اللہ ہم موجود ہیں، آئے، ایک ایک چیز کا حساب دینے کو تیار ہیں۔ اور جہاں تک مسجدوں کی بات ہے میں آپ کو عرض کر دوں، آپ بھی جمعہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے والد صاحب کئی مسجدوں کے سرپرست تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کا گھرانہ کتنی مسجدوں کتنے مولویوں کی سرپرستی کرتا تھا؟ کیا آپ تو ایران سے فنڈ لیتے ہیں یا سعودی عرب سے لیتے تھے؟ آپ کے والد صاحب لاہور کا ہے، میں یہ بتا سکتا ہوں، ٹائم کم ہوگا، کہ لاہور کا کوئی مذہبی رہنما ایسا نہیں تھا جو آپ کے گھر سے سیرت کا جلسہ کرنا ہے، محرم کی مجلس کرنی ہے یا کوئی کرنا ہے، آپ کے ہاں سے فنڈ نہ لیتا ہو، آپ کے والد صاحب اس پہ شفقت نہ کرتے ہوں۔ تو اسی طرح عوام الناس کی دین سے دلچسپی ہے، عوام اپنی مقامی مسجد کے مولوی کو بھی پیسے دیتی ہے، وہ وہاں صفحے بھی ڈلواتی ہے، وہ بجلی کا بل بھی ادا کرتی ہے، وہ رمضان میں افطاری بھی لے کے آتی ہے۔ اور جہاں تک مذہبی قائدین یا سیاسی قائدین کی بات ہے، حکومت کے پاس نیب بھی ہے، اینٹی کرپشن بھی ہے، باقی بھی ہے، کیوں نہیں تحقیق کرتی؟ کس نے روکا ہے حکومت کو؟ لگتا ہے سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، علامہ صاحب حوصلہ نہیں ہے، حکومت کے پاس سب کچھ ہے، شاید بات یہ ہے کہ سر میں یہ نہ کر، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں دیہاتی مسجد کا میرا مولوی تو ایک ایک گھر سے جا کے بیچارہ روٹی لے کے آتا ہے، دودھ لے کے آتا ہے، اور طالب علم کو کھلا کے وہ قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ جو حساب لینا چاہے، ہر مسجد کا حساب موجود ہے۔ آپ کے 80% سے زیادہ مدارس کے جو آڈٹ ہیں وہ پاکستان کی بہترین آڈٹ کمپنیاں کرتی ہیں، دارالعلوم حقانیہ ہو، دارالعلوم کراچی ہو، خیر المدارس ہو، جامعہ اشرفیہ ہو، یہ سب موجود ہے۔ یہ صرف بات ہے، آپ کسی وقت 10 مدرسے متعین کر لیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، 10 مسجدیں متعین کر لیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کو دکھا دیں گے کہ کہاں سے کیا آ رہا ہے، کہاں سے کیا جا رہا ہے۔ شہید صاحب باقی علماء نے بات کی، آپ سے بھی اور آخری بات، ایک آخری بات، جو سعودیہ سے یا بحرین سے یا ایران سے یا امارات سے پیسے لیتے ہیں، میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہہ رہا ہوں، حکومت ان کو فائنڈ آؤٹ کرے، مینار پاکستان پر لٹکا دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں پہ وقت پہ چھوٹی سی بریک، اور باقی آ کے بھی ہم کچھ کافی باتیں ہیں جو سینسٹیو ہیں مگر سنجیدہ ہیں اور جن کا کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مساجد عافیت کی جگہ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے خود بتایا کہ جہاں جہالت ہوگی، کوئی مس یوز ہوگا، کچھ ہوگا، کیا اس کا علاج کیا ہے؟ کس طرح اس کو سنبھالا دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بہرحال میں شفیع صاحب کی باتوں سے بہت ایگری کرتا ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن
ایٹ ون پوائنٹ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہو جاتا ہے کہ ایک میجسٹریٹ یا ایس ایچ او وہ کوشش اس کی ہوتی ہے میں ہاتھ نہ ہی ڈالوں کہ الٹا پڑ جائے گا, بہت سینسٹیو ایشو ہو جاتا ہے. آپ لوگ جو سے علماء ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, کس طرح ہم کریں؟ کیا وہی والا سوال آپ سے بھی, کیا سرکاری کنٹرول میں ہونی چاہیے مساجد, یا خطبے یا جتنے ان کے لیکچرز ہیں وہ آپ جیسے لوگ ایک متعین کریں اپنے اپنے مسلک کے, اور وہی ہر جگہ کہا جائے؟ علاج کیا ہے؟ دیکھیے, بنیادی طور پر انسان جب آزاد محسوس کرتا ہے خود کو تو طغیان اور سرکشی پر اتر آتا ہے. یہ قرآن کا دستور ہے اور قرآن نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے, ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. جب اپنے آپ کو مستغنی, بے نیاز اور آزاد دیکھتا ہے تو پھر جو ہے طغیانی اور سرکشی کرتا ہے. اب اس میں مولوی اور سیاستدان میں کوئی فرق نہیں ہے, مولوی شاید زیادہ سرکشی کرے. جہاں تک مساجد کا یا مدارس کا یا دینی اداروں کا تعلق ہے, دیکھیے نظم دینے کے حوالے سے شاید کسی فرقے کو کوئی اعتراض نہ ہو کہ ان اداروں کو ایک نظم اور ایک پروٹوکول کے تحت بننا چاہیے اور ان کو فروغ ملنا چاہیے. لیکن اگر اس نظم کے نام سے ان کی اس بنیادی ابتدائی آزادی پر قدغن لگائی جائے تو ظاہر ہے اس سے ہر ایک کو اختلاف ہوگا. آپ یو اے ای چلے جائیں, یو اے ای میں دو طرح کے اوقاف ہیں, ایک اہل سنت کا اوقاف ہے اور ایک اہل تشیع کا اوقاف ہے. دونوں اوقاف کے ذمہ دار اسی مسلک کے لوگ ہیں اور تمام امور کو وہ مل کر اپنی کمیونٹی کے ان معتبر لوگوں کے بیس پر چلاتے ہیں جو ان کو فنڈ کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. حکومت کی سرپرستی شامل ہوتی ہے جہاں پر کہیں کسی ایک پارٹی نے, کسی ایک ادارے نے قانون کی خلاف ورزی کی, وہیں پر اس کو فوری طور پر روکا جاتا ہے. بڑے مزے کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے. اسی طرح کی صورتحال کا آپ کو مشاہدہ ہوگا ایران کے اندر جا کے. ایران کے اندر جتنے سنی مدارس ہیں اور جتنے شیعہ مدارس ہیں, دونوں کو, اور جتنی شیعہ مسجدیں ہیں اور جتنی سنی مسجدیں ہیں, دونوں کو ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت پابند کر دیا گیا ہے. وہ اپنے اس میدان میں آزادی کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن قانون سے ماورا نہیں ہے. قانون کے اندر رہتے ہوئے آزادی کے ساتھ لوگوں سے چندہ لیتے ہیں, اپنے ادارے بناتے ہیں, لوگوں کی تربیت کرتے ہیں, تبلیغ دین کرتے ہیں, اور کوئی اختلاف بھی پیدا نہیں ہوتا. اگر کسی نے کوئی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی تو قانون اتنی تیزی کے ساتھ حرکت میں آ جاتا ہے کہ اگلے دن وہ بندہ جو ہے خود ندامت کا علامہ صاحب, یہ جو دو اوقاف آپ نے بتائے ہیں یہ کہیں اور بھی ہیں کہ صرف یو اے ای میں ہے یہ نظام؟ یو اے ای میں خود دیکھا ہے, چونکہ میں نے خود دیکھا ہے اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں. ایران میں میں نے خود چونکہ دیکھا ہے اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں, اس لیے دو میں نے مثالیں دی ہیں. تو پاکستان میں کبھی بات ہوئی آپ کی, کبھی آپ لوگوں نے تجویز دی کہ یہاں پہ یہ بھی نظام اگر یہ کیا جائے؟ میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اگر پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں ریاست کے اداروں کے اندر کرپشن کا اگر آپ خاتمہ کر سکیں تو 90% مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جتنے بھی مزارات اور اولیاء اللہ کے مراقد ہیں, یہ جو مزارات ہیں حضرت داتا دربار سے لے کر یہاں پر عبداللطیف بٹائی تک, مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ گورنمنٹ اور اوقاف کے زیر انتظام ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتائیں یہاں پر کرپشن اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر گورنمنٹ کے زیر انتظام ان اداروں کے اندر جہاں پر لوگ اپنی روحانی تسکین کے لیے جاتے ہیں کرپشن اپنی انتہا پر ہے, تو اس کا ذمہ دار آیا مولوی ہے یا اس ادارے کا متولی ہے یا گورنمنٹ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے گورنمنٹ کو ٹھیک کریں, اس کے قوانین کو ٹھیک کریں, قوانین کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں, اس کے بعد آپ ان تمام مسالک اور فرقوں کے جو مقدس مقامات ہیں, تربیتی مقامات ہیں, عبادت کے مقامات ہیں, ان کو اس اتھارٹی کے زیر نظر لے آئیں, ان کے اپنے اپنے اوقاف بنا دیں, ان کو اپنے ان حدود میں آزادی دے دیں. لیکن اگر کہیں پر کوئی غلط کام کرے مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ سے ہی میں سوال شروع کرتا ہوں, پھر باقی علماء سے ہی بات سے کروں گا. اب یوم عاشور کے اب جلوس بھی نکلنا شروع ہو گئے ہیں, عزادار بھی ہیں, کل اجتماع ختم ہوں گے.
لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. کرونا وائرس ہے, بہت ایشو بنا ہوا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بڑا رحم کیا, کرم کیا ہے کہ ہم ابھی کافی بہتر حالات میں ہیں, مگر نکلے نہیں ہیں. ایران میں سب سے بڑے اجتماع ہے عراق میں, لیکن ایران میں بھی بحث چل رہی ہے. میں پڑھ رہا تھا, آیت اللہ علی السستانی نے بھی کہا ہے, انہوں نے کہا کہ آلٹرنیٹیو کوئی پروسیکشنز کے ڈھونڈنے چاہیے. پریزیڈنٹ نے بھی ایران کے کہا کہ جو سے ہیں SOPs کے مطابق چلیں, لیکن احتیاط کریں. کیا محرم ہم منا سکتے ہیں, آبزرو کر سکتے ہیں بڑے جلوسوں کے بغیر, کہ یہ بہت کرٹیکل ہے؟ کیونکہ مجلسوں میں تو آپ نے سنبھال لیا اور کنٹرول کیا, چھوٹا کراؤڈ ہوتا ہے آپ سنبھال سکتے ہیں. لاکھوں کا کراؤڈ جب سڑکوں پہ آئے گا, سبیلوں پہ سے وہی گلاس ہیں, وہی پانی ہے, وہی سب کچھ ہے, خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو کیا یہ لازم ملزوم ہے جلوس؟ دیکھیے, آپ کی بات میں بڑی منطق ہے, استدلال ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی شخص عاقلانہ بات کرتا ہے, تو آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے. میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے دلیل کے ساتھ بات کریں گے نا, تو سامنے والا اس کو ریزسٹ نہیں کرے گا. آپ کے سامنے اپنے دلائل رکھے گا, دلائل اگر مضبوط ہیں تو مان لیجئے گا, نہ مضبوط ہوں تو اس کو رد کر دیجئے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت SOPs پر بھرپور طور پر عمل ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مکتبہ فکر کے تمام علماء نے بلا کسی تفریق کے متفقہ طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو بھی ڈاکٹرز کہیں گے وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے. اب اگر ڈاکٹرز چونکہ اس موضوع کے اسپیشلسٹ وہ ہیں, وہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کس SOP کے تحت ان رسومات اور عبادات کا انعقاد کرنا چاہیے. اگر ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں تو پھر بات ختم ہو گئی. اگر ڈاکٹرز نے کہا نہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن ان شرائط اور قوانین پر عمل کر کے, تو پھر آپ کے سامنے راستہ کھل جاتا ہے. اب ایران, عراق اور پاکستان 3 ممالک ہیں, لیکن تینوں ممالک کی صورتحال بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے. اس وقت اگر آپ نے دیکھا ہو, گزشتہ ہفتے اسلام آباد کے DC نے ٹویٹ کی اور اس میں کہا کہ 2400 ٹیسٹ میں ٹوٹل 4 بندے کورونا کے وائرس سے متاثر نظر آئے, باقی سارے لوگ بالکل صحیح سالم تھے. یعنی پاکستان میں تو ریشو یہ ہے اس وقت کہ کورونا کی بیماری جو ہے کنٹرول بھی ہو رہی ہے اور ختم بھی ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ کی بات مجھے بڑا تقویت ملی آپ کی بات سے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز ہی ڈیسائیڈ کریں گے اور آپ اس بیسس پہ احتیاط کریں گے اور کوئی بھی ڈیسیژن فائنل کریں گے, لیکن کوئی ویسے کوئی مذہبی اس طرح نہیں ہے قطعاً کہ نہیں یہ کرنا ضروری ہے, آپ صحت کے مطابق چلیں گے, اصولوں کے مطابق. دیکھیے, میں جو عرض کر رہا ہوں نا, اس کو مذہب کے تناظر میں دیکھیے. مذہب ہم سے یہ کہتا ہے کہ جو شعبہ جس کا ہے اس کی رائے کو آخری رائے سمجھو. جب طب کا شعبہ, میڈیکل سائنس کا شعبہ مولانا کا نہیں ہے تو مولانا کو اس میں اپنی رائے نہیں دینی, رائے دینی ہے ڈاکٹر نے. لہٰذا جب ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ کی جان کو ان قوانین اور شرائط پر عمل درآمد کرتے ہوئے اگر آپ ان رسومات کا انعقاد کرتے ہیں تو خطرہ نہیں ہے, تو پھر آپ کے لیے وہی قول حجت ہے. لہٰذا اسی کی بیس پر فقیہ اور مجتہد فتویٰ دے گا. عراق میں اس وقت کہ یہ بیماری بہت زیادہ پھیل گئی ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ پھیلنے کی وجہ نعیمی صاحب تھوڑا بھئی اس صورتحال میں ڈاکٹرز چونکہ منع کرتے ہیں, اس لیے آپ فی الحال الٹرنیٹیو رستے سوچیں. یہی صورتحال ایران کی ہے. ایران میں اس وقت جو ہے اب بھی تقریباً 170 سے 200 لوگ روز مر رہے ہیں اور ہزاروں لوگ متاثر ہو رہے ہیں. وقت ہوا ایک اور بریک کا, اور ابھی ہم نے ایک اور بہت سی باتیں کرنی ہیں, مگر ایک بات اور بھی کرنی ہے. آج کا کربلا کشمیر, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. نعیمی صاحب ایک چیز بتائیے, تھوڑا سا سبجیکٹ پہ ہٹ رہا ہوں, لیکن آج کے دن جب بات ہی جہاد کی ہے, ظلم کے خلاف, آپریشن کے خلاف, اصولوں کی جنگ, اپنی مذہب کی جنگ, دور حاضر کا کربلا کشمیر بنا ہوا ہے. آج بھی وہاں پہ بچے جوان مارے جا رہے ہیں, اس پر دری ہو رہی ہے ہماری بچیوں کی, اور ساری سب کچھ آپ کے سامنے ہے. کیا اس وقت پیغام بنتا ہے ہمارا کشمیر کے ساتھ اس موقع کا؟
دیکھیے پاکستان اور پاکستانی کشمیر کے معاملے کے اوپر بالکل واضح ہیں اور وہ بالکل حق بجانب ہیں یہ سمجھنے میں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ کشمیر میں انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور خاص طور پہ وہاں پہ رہنے والے مسلمان بہت بری طریقے سے پیسے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے کشمیر کو الحاق کر دیا گیا اور اس کو شامل کر دیا گیا، بھارت نے اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ انتہائی کبھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پورے معاملے کو خاص طور پر اسلامی دنیا اور عمومی طور پہ دنیا کے باقی ممالک تک پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن ہماری حکومت جو ہم دیکھ رہے ہیں کس حد تک کامیاب ہو رہی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا، لیکن حقیقتاً اس وقت پورا 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے کشمیریوں کو اس کربلا کے اندر اپنا وقت گزارتے ہوئے، اور ہم پاکستانی اس بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تم نے کشمیریوں کے لیے کیا کیا اور تم نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے۔ اور اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، سوائے اس کے کہ ہم نے مذمت کی ہے، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمیں اس سے ایک چیز تو بتائیں، آپ نے دنیا کے سامنے بات کرنے کی بات کی، مجھے اس سے ایک سوال دماغ میں آیا۔ ہم دنیا سے تو بعد میں بات کریں گے، جو ہمارا معاشرہ بٹ گیا ہے، اور 2-4 منٹ ہے، پھر میں نے اشرفی صاحب سے اس پہ آخری رائے بھی چاہوں گا کہ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اسی طرح کسی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اپنا حق جتایا ہوا ہے۔ ہمارے نزدیک تو سارے ہی ہمارے ہیں، حضرت عمر بھی اتنی عزیز ہیں، حضرت امام حسین بھی اتنی عزیز ہیں، یہ بٹ کیوں گئے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بانٹ کیوں دیا گیا؟ جی بالکل، یہ اپنے اپنے مفاد کے لیے بانٹا گیا ہے۔ ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ ہمارا صرف عمر ہے یا ہمارا صرف ابو بکر یا ہمارا صرف حسین، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، حضرت عثمان بھی ہمارے ہیں، حضرت علی بھی ہمارے ہیں۔ غرض صحابہ اور اہل بیت میں تو ہم تفریق کرتے ہی نہیں ہیں، اور ہم ان میں سے ہر ایک کو جو اس کا مقام و مرتبہ ہے اور جو ہمیں بتا دیا گیا ہے اس کے مطابق اس کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، اور ہم تو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اس بات کا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کی صحیح طریقے سے تکریم کریں، ان کی نفوس قدسیہ کے بارے میں کسی بھی قسم کی توہین، تنقیص اور ان کے بارے میں کسی بھی قسم کے ایسے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں جس سے ان کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی آتی ہے۔ جب تک ہم ان تمام کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے اس وقت تک ہم اسلام پر بھی مکمل طور پہ کاربند نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے ثلاثہ، ان سے ہمیں بہت ساری احادیث ملی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے بھی ہمیں بے شمار احکامات مل رہے ہیں۔ اگر ہم کسی بھی ایک طبقے کے ساتھ اپنے آپ کو خاص کر لیں گے تو وہ عقل و دانش، وہ فہم، وہ فکر، اسلام کی وہ سمجھ جو کہ دوسرے طبقے سے ہم تک پہنچنی چاہیے وہ ہم تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اس لیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں تاکہ پورا اسلام ہمارے سامنے اور ہمارے ہاتھوں میں آ جائے۔ مجھے ایک بات بتائیں، میرا کیونکہ آج کا سبجیکٹ بھی یہی تھا کہ جو ہمارے میں تفرقہ ہے، جو یہ سخت رویے ہیں، آپ نے کہا ریاست کی کمزوری ہے اور اس کے علاوہ جہالت ہے، کیا علاج ہے؟ کیا ایک خاص کونسل بنی ہو جس میں تمام مسالک کا ایک ایک نمائندہ ہو کہ جب بھی کوئی ایسا کیس ہو وہ فوری طور پر اس پہ اپنا ویو پوائنٹ دیں، اس کو کنڈیم کریں، مذمت کریں، یا کہیں کہ بندہ بات ٹھیک کر رہا تھا؟ ایک تو یہ کہ کیا یہ ایک علاج ہے، اور دوسرا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست، اور جیسے شہیدی صاحب نے بھی کہا کہ ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں اس کو، جان کے کہیں جھگڑا ہوتا ہے تو گولی چلوا دی، بڑھاوا چڑھاوا استعمال کرنے کے لیے، پہلی اس کونسل کی مجھے بتائیں کہ ایک ایسی کوئی باڈی ہونی چاہیے، اور دوسری پھر ہم لوگ، آپ، میں، عام لوگ، ہم ریاست کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا رول پلے کرے؟ کیونکہ یہ دین تو خراب ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہمارا سوشل فیبرک اور ملک خراب ہو رہا ہے، اور یہ بات کہیں جا کے پھر رکنے والی نہیں ہے۔ دیکھیے، کونسل تو موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، پنجاب میں متحدہ علماء بورڈ بھی ہے، اور الحمدللہ میں فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ پچھلے سال 1.5 سال میں ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، ہم نے کوئی 105 کیسوں کا فیصلہ کیا، اور بالکل سارے اس میں موجود ہیں، کونسلیں بھی موجود ہیں، ضابطۂ اخلاق بھی موجود ہیں،
اصل مسئلہ ہے عمل درآمد کرنے اور کروانے کا. بات بڑی واضح ہے. ابھی آپ نے کہا میں سمجھتا ہوں جو اصحاب رسول و اہل بیت کے درمیان تفرقہ پیدا کرے یا ان مقدسات کی توہین تنقیص تکفیر کرے، ریاست کے پاس موجود ہے متفقہ ضابطہ اخلاق جس پر اس صدی کے عظیم ترین لوگوں کے دستخط موجود ہیں، اس ملک کے بڑے لوگوں کے دستخط موجود ہیں. ایک طرف اہل تشیع کی قیادت وہ عراق میں ہے یا ایران میں ہے، یہ دنیا میں کسی جگہ وہ کہہ رہی ہے کہ امہات المؤمنین اصحاب رسول خلفاء راشدین ان کی توہین تنقیص تکفیر کرنے والا حرام ہے. ہم یہ بات بڑی واضح تو کہنا ریاست چاہتے کو ہیں کہ مجبور ہمارے کیسے کریں؟ نزدیک کوئی مجھے اصحاب بتائیں۔ رسول کی جی ریاست کو کیسے مجبور کریں؟ عمل درآمد تو دیکھیں نا، مجبور یہی ہے ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں، آپ اپنی آواز بلند کرتے رہیں، ہم یہی کر سکتے ہیں. ہم تشدد کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے، ہم مطالبہ کر سکتے ہیں. وہ مطالبہ ہم کرتے رہتے ہیں، جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم حاضر ہوتے ہیں. اب بھی محرم کے دن ہیں، 24 آور یہ جو لوگ اس وقت آپ کے ساتھ پروگرام میں ہیں یا باہر جید علماء ہیں وہ اس خدمت پہ لگے ہوئے ہیں. اب امید ہے انشاءاللہ تعالی پیغام پاکستان ایک متفقہ دستاویز آئی ہے، اللہ کرے اس کو قانونی شکل مل جائے تو ممکن ہے کہ مزید حالات و واقعات بہتر ہوں. اور دوسری بات ہے جو وائلیشن کرتا ہے پکڑیے اس کو سزا دیجئے. جیسے ابھی شہیدی صاحب نے کہا کہ 2 واقعات پچھلے دنوں ہوئے اور ہم سب متفق ہیں کہ جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی معاذ اللہ توہین کی یا جس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، لٹکائیے. کیوں انتظار کرتے ہیں؟ کیوں لمبا کرتے ہیں؟ کیوں یہ دن لاتے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ یہ قانون سے ہمیں انصاف نہیں مل سکے گا، عدالت سے ہمیں انصاف نہیں مل سکے گا؟ سپیڈی ٹرائل کیجئے، دہشت گردی کی عدالتوں میں آپ جج بٹھائیے اور آپ 10-15 کیسوں کے فیصلے سنا دے. دیکھیں اس ملک کے اندر امن آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. یہ جو بکواس کرنے والے ہیں، توہین کرنے والے ہیں اور تکفیر کرنے والے ہیں، ان کا علاج یہ ہے کہ آپ ان کو بلا تاخیر عدالتوں میں کھڑا کریں، کٹہرے میں کھڑا کریں اور سزائیں سنائیں. شہیدی صاحب، لیکن اس کے لیے حوصلہ چاہیے. اللہ کرے یہ ریاست حوصلہ کرے. اگر ریاست حوصلہ کرے گی تو قوم بھی ریاست کے ساتھ ہوگی اور عوام بھی ریاست کے ساتھ ہوگی. شہیدی صاحب آخری 2 منٹ ہیں. یہ تمام جو آپ نے آج مسائل پہ بات کی ہے اس کے اوپر اس محرم کی مناسبت سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں پاکستان کی بقا اور اسلام کا فروغ اس بات میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کو پاکستان میں موجود قوانین کے تحت ہی چلا سکیں تو پاکستان کو نہ باہر سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے نہ اندر سے. ہماری سب سے اہم مشکل اس وقت قوانین کا صحیح طور پر عمل درآمد اس پر نہ ہونا ہے، چاہے اس کا تعلق مذہبی معاملات اور دینی معاملات سے ہو یا پھر سیاسی اور دنیاوی معاملات سے. اچھا، ایک کوئک سوال علامہ صاحب، مجھے ذرا تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا. ایک عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان کے سنی جو سے ہیں مسئلے کے لوگ وہ سعودی عربیہ کی طرف دیکھتے ہیں مذہبی قیادت کے لیے، شیعہ جو حضرات ہیں وہ دیکھتے ہیں اہل تشیع ایران کی طرف. کیا یہ تاثر درست ہے؟ میرا خیال ہے مذہبی رہنمائی کے لیے نہیں، شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ اپنے دنیاوی مفادات کے لیے دیکھتے ہوں. بنیادی طور پر حکومتیں مذہبی رہنمائی نہیں کیا کرتی، مدارس اور علماء کرتے ہیں. اگر اہل سنت کے مراکز آپ دیکھیں تو مرکز جو ہے دینی حوالے سے ایک طبقے کا حجاز ہے یعنی سعودی عرب ہے، تو دوسرے طبقے کا جامعۃ الازہر ہے، ایک طبقے کا بغداد بھی ہے. اچھا، اسی طرح سے ایک طبقے کا انڈیا میں دیوبند بھی ہے. اسی انداز میں تشیع کے حوالے سے بھی اگر علمی مراکز آپ دیکھیں تو سب سے بڑا مرکز قم ہے جو کہ ایران میں ہے، اور اس کے بعد دوسرا بڑا مرکز نجف ہے جو کہ عراق میں ہے. اس لیے مذہبی رہنمائی کے حوالے سے، فقہی رہنمائی کے حوالے سے ان علمی مراکز کی طرف دیکھنا میرا خیال ہے یہ بالکل نیچرل بات ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے لیے ہو. لیکن اگر ان کا آپ اطلاق پاکستان کے اندرونی سیاسی، اجتماعی اور فرقہ وارانہ مسائل پر کر کے اس کے نتیجے میں یہاں پر فرقوں کو آپس میں لڑانا چاہے تو یہ کفر بھی ہے، حرام بھی ہے اور شریعت
سے جنگ بھی ہے. بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی علامہ صاحب آپ نے, کہ اسی بات پہ میں ختم کروں گا کہ آپ مذہبی یا علمی قیادت کے لیے جہاں مرضی دیکھیں, لیکن اگر جب اپنے ملک کی بات ہے اور اپنے لوگوں کی بہتری کی بات ہے, صرف اپنے دل کی طرف دیکھیں, اپنی طرف دیکھیں. کسی اور کی سیاست کرنا مذہب کے نام پہ ہمارے ملک میں کفر بھی ہے, گناہ بھی ہے. اور ہمیں آج کا پیغام بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء کو بھی, عام لوگوں کو بھی, خدا کا واسطہ ہے, اگر کسی کا نظریہ آپ سے مختلف ہے, کسی کی سوچ آپ سے مختلف ہے, تو ہم دشمن نہیں ہیں. دلیل سے بات کریں, گولی سے نہیں. ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو ڈس ایگری. ہم بڑے خوبصورت مذہب کے ماننے والے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ بڑی خوبصورت راہ دکھائی ہے, اور اس میں تشدد اور عدم برداشت ہماری روایت نہیں ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.